نیریٹیوز کے خلاف جدوجہد کرنا پڑے گا۔ آج پی ڈی ایم کے قائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے قائدین نے جو قربانیاں دی ہے تاریخ میں، جو جیلیں برداشت کی ہیں، جو شہادتیں ان کو نصیب ہوئی ہے، وہ ایک ایسی معاشرے کے لیے جہاں عدل ہو، انصاف ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، نہ کہ زوراوروں کی۔ دوستو، آج پاکستان کے کونے کونے میں لوگ رو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف۔ شاید آپ کو یاد ہوگا جب بھی زوراوروں نے زوراوری کی، بلوچستان کے جمہوریت پسند قوم دوست لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت مولانا اور پی ڈی ایم کے دوسرے قائدین کے سربراہی میں جو مہنگائی کے خلاف، جو ٹپے کے خلاف، جو اونٹ کو عزتوں کے لیے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں آپ تکیں گے نہیں۔ کارکنوں کو چاہیے کہ جو قائدین پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں اس کو لبے کرنا ہے۔ کل اگر پی ڈی ایم نے کال دی کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو، تو سب سے زیادہ شیعہ بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر مہنگائی تو اب آگے جائے گی، کس لیے؟ کیونکہ اس ملک کو گروی رکھا ہے آئی ایم ایف کے پاس، سامراجی طاقتوں کے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے مشکور ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اب تکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور اس تحریک کو اس وقت تک آگے لے جانا ہے جب تک ایک سلیکٹر کام تختہ نہیں کریں گے۔ مہربانی۔ یہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں شرم نہیں آتی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہماری روایات نہیں ہے۔ مالک بھائی، لوگوں کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی، اور ہم یہاں سینیٹ میں 1 ووٹ پہ 70 کروڑ روپے رشوت دیتے ہیں۔ 70 کروڑ روپے! آپ کو پتا ہے، آپ اس آدمی کا نام جانتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں، درجنوں آدمی یہاں بکتے ہیں۔ زر اور زور کی بنیاد پہ پاکستان کو چلایا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایٹمی ملک لیکن بھوکا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنی افواج سے کہتے ہیں، ہم اپنے اس ملک کے ان لوگوں سے جو اس ملک کو پیار کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اقتصادی کمزوری ملکوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری صدی میں سوویت یونین، جس کے اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے بم ہیں کہ اس دنیا کو 2 مرتبہ جلا سکتا ہے، لیکن جب وہ اقتصادی طور پہ کمزور ہوا تو اس کے بم، اس کے جہاز اس کے کام نہیں آئے، اور 16 ملک اس سے علیحدہ ہوئے۔ ہماری ملک کی حالت یہ ہے، ہم اس ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اس کے چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہاں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی اپنے اپنے مادر وطن پہ رہتے ہیں۔ پاکستان 70 سال کا ہے۔ 70 سال پہلے ہم پاکستانی نہیں تھے، لیکن ہم اپنے وطن میں رہتے تھے۔ 200 سال پہلے ہم ہندوستان کے شہری تھے، لیکن ہم اپنے وطن میں رہتے تھے۔ 500 سال پہلے پتہ نہیں کس کی بادشاہی تھی، ہم اپنے وطن میں تھے۔ ہمارے وطن ذخائر سے بڑے بڑے ہیں۔ قرآن کریم میں جو نعمتیں سورہ رحمان میں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
ہمارے وطن میں، بلوچ وطن میں، پشتون وطن میں، ہمارے خٹک علاقے میں، ہمارے سرائکی علاقے میں دنیا جان کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم بھوکے کھڑے ہیں۔ یہ اس کا حل ہے۔ پشتون وطن پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں بنائی ہیں اس پہ پہلا حق پشتون کے بچوں کا تسلیم کر لو۔ بلوچ وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا حق بلوچ بچے کا تسلیم کر لو۔ پنجاب کے وسائل کے پنجاب پہ بچے کا، یہ ملک دنیا کا بہترین ملک بن جائے گا۔ پاکستان کے بچانے اور چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں ہم بھول جائیں گے، ہم اپنی تمام تکالیف بھول جائیں گے۔ ہم انہیں جیلوں میں اپنے ڈالا، ہمیں کوڑے مارے، بلوچ بھائی پھانسیاں چڑھے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم یہ سب بھولنے کے لیے تیار ہیں۔ آئے اس ملک کو بچائیں۔ بچانے کا طریقہ یہ ہے، یہ ایک اصیل قومی ریاست ہے، رضامندی سے بنا ہے، یہاں منتخب پارلیمنٹ ہے، اس کو ہم طاقت دیں اور تمام ادارے، فوج، جوڈیشری، پریس والے اپنے اپنے چوکاٹ میں رہیں، اپنے اپنے فریم میں رہیں۔ طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائے۔ آج بھی اگر یہاں ایک جمہوری حکومت بن جائے، جو بھی جیتے، دنیا فنڈ دے گی، دنیا پیسے دے گی، دنیا کے لیے ہم پاکستان کی مشکلات سے نکالنے میں ہم ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری طور پہ بنا تھا اور جمہوری طور پہ چلے گا۔ بلوچ نعمتوں پہ بلوچ کے بچے کو حق دو، پشتون نعمتوں پہ پشتون بچے کو حق دو، ایک دوسرے کی زبان کا احترام کرو، ایک دوسرے کے احترام، پاکستان چلے گا۔ مہربانی انہوں یہ ہماری تازہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور صاحب ساتھی زندہ۔